الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہارون رشید کی جو مسز تھی ان کے یہ بھائی تھے، لیکن یہ کوئی اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن دونوں میں قربت بہت تھی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ اور ہارون رشید میں اگر آپ روت الانس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی آ جاتے تھے۔ امام جعفری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون سیر کے لیے باہر نکلا، اس کے آگے سپاہیوں کا دستہ اور اس کے پیچھے بھی سپاہیوں کا دستہ اور شاہی جلال و جمال کے ساتھ وہ سیر کرنے کے لیے نکلا، اور جب وہ بغداد کے بازار میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویرانوں اور تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے، اور ایک کیفیت ہے ان کی، وہ کرتے کیا تھے کہ خود ہی زمین پر لکیریں لگا رہے ہیں اور خود ہی بعد میں ان کو مٹائے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہوا کہ بابا آج ویرانوں اور جنگلوں کو چھوڑ کر بازار میں کیا کرنے آ گیا، تو اس نے مخاطب کیا حضرت بہلول کو، خیریت ہے؟ آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے راز سے پردہ اٹھایا، کہنے لگے ہارون ایسے ہی نہیں آ گیا، ایک بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ تو ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ فرمانے لگے ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ ہارون کا شاہی گھوڑا، شاہی پروٹوکول، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی اور آگے سے پوچھنے لگا بہلول صلح ہوئی کہ نہیں؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہنے لگے ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے، یعنی کہ آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے بندے نہیں مان رہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزر گیا، ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی کیفیت اور وہی حال، خود ہی لکیریں لگاتے ہیں، خود ہی مٹا دیتے ہیں۔ ہارون حیران ہوا کہ اس دن بازار میں اور آج قبرستان میں۔ تو ہارون کہنے لگا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے خیریت ہے؟ اس دن بازار میں اور آج قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام آج بھی میں وہی کر رہا ہوں۔ وہ بادشاہ تھا ہارون بھول چکا تھا، تو کہنے لگا بہلول کون سا کام؟ تو آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھنے لگا اس دن تو بات نہیں بنی تھی، کیا آج بھی کوئی بات بنی ہے؟ تو حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں پر وہ نہیں مانتا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے جو قبروں کے اندر بندے ہیں وہ تو آج مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کی بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ میرے عزیزوں، بھائیو بہنوں اور بچوں، آج وقت ہے
اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک دن سبھی نے جانا ہی جانا ہے، تو آج وقت ہے، جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں تو ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ سے صلح کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ میرے عزیزوں، توبہ کی بہت فضیلت ہے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آج کا جو عمل لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ سید الاستغفار کا ہے، تو اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اسی طرح جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ سید الاستغفار کیا ہے؟ ایک دعا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں آپ کو۔ اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر کی پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے اور سید الاستغفار ہے۔ اس کو آپ نے ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو میرے عزیزوں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی اس دوران میں فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس دعا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور اس کی نعمتوں کا بھی اقرار ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ سے یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلیں ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔